الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر اس کی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ہم تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونا قبول و مقبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ اور جو آیات بینات آپ کی خدمت میں آج تلاوت کی ہیں، سورہ نوح 29واں پارہ ہے اور آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 13 تک ایک خاص مضمون ہے جس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ مضمون کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ و ارشاد فرما رہے ہیں۔ معروف روایات کے مطابق کم و بیش 950 سال کا ایک طویل عرصہ ہے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں گزارتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کی تبلیغ فرماتے ہیں، توحید کا سبق دیتے ہیں، دھوکہ، فراڈ، فساد، دنگا، ان تمام چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ لیکن جب لوگ بات نہیں مانتے تو آپ لوگوں کو صرف آخرت کا فائدہ بیان نہیں کرتے بلکہ دنیا کے فوائد بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو پیغام میں تم کو دے رہا ہوں، جو دعوت میں تم کو پہنچا رہا ہوں اور جس پیغام کی تبلیغ میں تمہارے درمیان کر رہا ہوں، اس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا۔ مطلب تم یہ نہیں سمجھو کہ اس دنیا میں تمہارے لیے صرف مصیبتیں، آلام، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف ہیں اور جو فائدہ ملے گا، جو ثمرہ ملے گا، جو پھل ملے گا، وہ سارا کا سارا مرنے کے بعد تمہیں حاصل ہوگا۔ اس بات کی تبلیغ کرتے ہوئے آپ ان تمام لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ جو گناہ تم سے ہو چکے، جو خطائیں تم سے ہو چکی، جو پاپ تم کر چکے اور جو نافرمانیاں اللہ کے احکامات کی تم کر چکے، تمہارے حق میں بہتر یہ ہے تم ان تمام سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور رجوع کر لو۔ اسی پورے واقعے کو اور انہی سارے معاملات کو ان آیات بینات میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اس کلام کو آگے بیان کرتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے رب میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرو، بخشش کو طلب کرو، مغفرت کو طلب کرو،
تمہارا رب مغفرت فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اس کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو وہ کیا کرے گا؟ آسمانوں سے تمہارے لیے بارشوں کا نزول کرنا شروع کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر کوئی تم میں سے مالی طور پر کمزور ہوگا تو اس استغفار اور گناہوں کی توبہ کے نتیجے میں اللہ اس کے مال میں فراوانی پیدا فرما دے گا، اور جوان تکڑے لڑکوں سے، بیٹوں سے اس کی مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا اور ان کھیتیوں کے اندر نہروں کو جاری فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی یہ تبلیغ فرماتے ہیں، اور کم و بیش تمام انبیاء کرام جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، ان تمام انبیاء کرام نے حضرت انسان کی اس کیفیت، جو اس کی نفسیاتی ایک کیفیت ہے کہ انسان جلد باز ہے اور جلد از جلد نتائج کا حصول چاہتا ہے، اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء کرام نے تبلیغ فرمائی۔ کیونکہ اگر فقط انسان کو یہ بتایا جائے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے فوائد فقط تمہیں آخرت میں ملیں گے، تو آج کی جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، جو ماڈرن سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر پھر یہ پیغام بہت کمزور نظر آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں، ساری آسائشیں، تمام لذات اس کو اس دنیا میں ابھی اور اسی وقت حاصل ہو جائیں۔ اب وہ انسان جو ہم وقت عیاشی کا طلبگار ہے، سکون اور راحت اور چین کا طلبگار ہے، اس انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو قرآن حکیم کی یہ آیات ایڈریس فرما رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہاؤ گے، تو جو کچھ تم کو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ضرور بضرور ملے گا، لیکن اس کا بہترین بدل اللہ تمہیں دنیا میں اس کیفیت میں عطا فرمائے گا کہ رحمت کی بارشوں کا نزول ہو جائے گا، تمہارے مالوں کے اندر فراوانی پیدا کر دی جائے گی، نرینہ اولاد اس کی کثرت تمہارے درمیان کر دی جائے گی، اور اللہ رب العزت تمہاری کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما دیں گے اور اس کے اندر نہروں کو جاری فرما دیں گے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے یہ اپنی معاملہ اور اپنی گزارش پیش کی کہ حضرت، میں جس علاقے میں رہتا ہوں ایک طویل عرصہ گزر گیا، وہاں بارش نہیں ہوئی، تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے علاقے والوں سے کہو کہ استغفار کی کثرت کیا کریں، وہ استغفار کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ بارش برسا دے گا۔ اسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص چلا گیا، ایک دوسرا بندہ آیا اور آ کر حضرت حسن بصری علیہ رحمہ سے کہنے لگا، حضور ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم مالی طور کے اوپر بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، قحط سالی کا وقت ہے، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے ہاں عجیب و غریب حالات ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس معاشی تنگی کو دور کر دے۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ نے پھر فرمایا کہ اپنے علاقے والوں سے جا کر کہو کہ تم استغفار کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری اس معاشی تنگی کو دور کر دے گا۔ ایک تیسرا شخص آیا، حسن بصری وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور شخص آیا آگے کہنے لگا، حضور میری اولاد نہیں ہوتی، ہم بہت عرصے سے میاں بیوی ساتھ ہیں، تمام معاملات ٹھیک ہیں، اطباء کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو کہو کہ استغفار کیا کریں، توبہ کیا کریں، اللہ رب العزت اولاد دے گا۔ اسی اثنا میں ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا، حضور ہم کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہماری زمینیں،
لیکن ہم جب بھی فصل پکنے کے قریب آتی ہے، کبھی کوئی کیڑا لگ جاتا ہے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے، کبھی ہوائیں تیز چل جاتی ہیں تو فصل تباہ ہو جاتی ہے، ہم عجیب مصیبتوں کا شکار ہیں. آپ دعا کریں اللہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے. تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ نے پھر فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کیا کرو اور اپنے علاقے والوں سے بولو کہ وہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت تمہارے حق میں بہتری کرے گا. آپ کا ایک مرید ساتھ بیٹھا ہوا تھا اہل حلقہ میں، جو طالب علم تھے، وہ بیٹھے، دیکھا حضرت سمجھ نہیں آئی، 4 مختلف لوگ آئے اور چاروں نے مختلف بیماریاں پیش کی. پہلا بندہ کہتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی، آپ نے اس کی دوا بھی ایک ہی بتا دی، استغفار. دوسرے بندے نے آگے کہا حضور ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے علاقے کے اندر معاشی تنگی ہے، قحط سالی ہے، آپ نے اس کی دوا بھی ایک ہی بتائی کہ استغفار پڑھ لو. تیسرا آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ نے اس مرض کی بھی وہی دوا بتائی کہ استغفار کر لو. چوتھا بندہ آ کر کہتا ہے کہ ہماری کھیتیاں جو ہیں وہ سرسبز و شاداب نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بھی وہی ایک دوا تجویز فرما دی کہ تم استغفار کر لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. حضور سمجھ نہیں آتا، ہر مرض کی مختلف تشخیص ہوتی ہے تو اس کا مختلف علاج لوگوں کو دیا جاتا ہے. 4 مختلف امراض ہیں اور تمام کی دوا فقط آپ نے ایک بتائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، اللہ کا قرآن مجھے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات ارشاد فرمائی تھی، اسی بات کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، وہ بے انتہا مغفرت فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بارشوں کا نزول فرما دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے لیے مال و دولت سے نصرت کو دے گا، تمہاری اولاد کے اندر کثرت عطا فرما دے گا. تو دیکھو یہ سارے کے سارے وہی لوگ تھے کہ جن کے ساتھ یہی مسائل تھے. کوئی اپنے علاقے میں بارش کی دعا کر رہا تھا، کوئی اپنے گھر کے اندر مالی تنگی کی وجہ سے پریشان تھا، کوئی اپنے علاقے کے اندر اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے اور گھر کے اندر اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، کسی کی کھیتیاں سرسبز و شاداب نہیں ہوتی تھیں. تو میں نے قرآن کی ان آیات سے ان تمام کو یہ حل بتا دیا کہ اپنے مسئلے کے لیے استغفار پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہارے مسئلوں کو حل فرما دے گا. اب یہ وہ طریقہ ہے جو امت کے اندر صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان تمام بزرگوں نے، پہلے انبیاء کرام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک آئے، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین، انہوں نے لوگوں کی مسائل اور ان کی پریشانیوں کا جو حل ان کو ہمیشہ تجویز کیا، وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل یہ تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اپنے گناہوں پر توبہ کرو. میڈیکل سائنس اس ترقی یافتہ فارم میں اس دور میں موجود نہیں تھی. نہ تو سٹی اسکین ہوتا تھا، نہ ایکس رے مشینز آئی تھیں، نہ کوئی اور لیبارٹریز قائم کی گئی تھیں، نہ اور اس قسم کے معاملات تھے. وہ تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء کرام اپنے متعلقین کو مختصر سی کوئی دوا تجویز کر دیتے، کسی سبزی، کسی پھل، کسی جڑی بوٹی کی طرف رہنمائی کر دیتے کہ اس کو اشارہ کر لو، لیکن اس کے بعد خاص طور کے اوپر اس کی رہنمائی کرتے کہ رجوع الی اللہ کرو. جب تم اللہ کی جانب اپنا رخ کرو گے تو تمہارے مسئلوں کو اللہ رب العزت حل فرما دے گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ تمام انبیاء کرام، وہ تمام اولیاء کرام، وہ تمام صحابہ کرام اور صلحاء، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اصل ذات جو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مسئلہ جب کسی قوم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ یا تو اللہ رب العزت کی جناب سے ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور یا پھر اللہ رب العزت کی جناب سے ان کے لیے عذاب ہوا کرتا ہے. اگر آزمائش ہے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے بندہ سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے، اور اگر وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے تو عذاب کی صورت میں بھی حل یہی نظر آتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں اور اپنے مسئلوں کو حل کروا لیں. لیکن چونکہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس جدید دور میں رہتے ہیں، اس کے اندر رجوع الی اللہ یہ کانسیپٹ تو ختم ہو گیا. آج کانسیپٹ ہے کہ ہم کوئی بہترین دوا اس کو حاصل کر لیں یا کسی اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر لیں
یا کسی اچھی لیبارٹری اور لیب اور ہاسپٹلس کا رخ کر لیں، ہم اپنے مسائل کا رخ ان اشیاء کی طرف کرتے ہیں۔ یہ اشیاء ممنوع نہیں ہیں، یہ سبب ہیں کسی بھی مرض کے علاج کا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء کرام کا یہ دستور رہا کہ وہ دوا یقیناً تشخیص کرتے تھے، وہ یقیناً اشارہ کرتے تھے کہ فلاں جڑی بوٹی فلاں مسئلے کا علاج ہے، اس کو کر لو، لیکن اصل جو وہ لوگوں میں شعور اجاگر کرتے تھے وہ توبہ اور استغفار کا شعور تھا اور رجوع الی اللہ کا شعور تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جب ایک شخص آیا اور آ کر اپنے ایک مسئلے کو، اپنی ایک بیماری کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے اس کا حل بتایا جائے، تو اللہ رب العزت نے ایک خاص جڑی بوٹی اس کی جانب اشارہ فرمایا کہ موسیٰ آپ اس سے کہیں کہ جاؤ اس جڑی بوٹی کو اختیار کر لو، اس کو استعمال کر لو، اللہ رب العزت تمہارے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس کو اس جڑی بوٹی کی طرف رہنمائی کر دی، بندہ چلا گیا، جڑی بوٹی کو استعمال کیا، صحتیاب ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور شخص آیا جس کے ساتھ یہی معاملہ تھا جو پہلے شخص کے ساتھ تھا۔ اس نے آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا، حضرت مجھے فلاں فلاں بیماری ہو گئی، میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر اسی جڑی بوٹی کی جانب اشارہ فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ جڑی بوٹی استعمال کر لو، انشاءاللہ شفا یاب ہو جاؤ گے۔ وہ شخص چلا گیا، روایات میں آتا ہے اس نے اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا، کئی روز لگاتار متواتر جڑی بوٹی اختیار کرتا رہا، استعمال کرتا رہا، مرض میں افاقہ نہیں ہوا۔ لوٹ کر واپس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا حضور آپ نے جڑی بوٹی تشخیص فرمائی تھی کہ اس کو استعمال کر لو، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کئی روز گزر گئے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی میرے رب پہلے بندہ آیا تھا وہی مرض تھا، میں نے مسئلے کا حل بتایا، تو نے جو مجھے رہنمائی کی میں نے اس جڑی بوٹی کی طرف اشارہ کر دیا، استعمال کیا، صحتیاب ہو گیا۔ جب دوسرا شخص اسی مرض میں آتا ہے میں اسی جڑی بوٹی کی طرف بھیجتا ہوں، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، شفا یاب نہیں ہوا، میرے رب حکمت کیا ہے؟ تو آپ کو اللہ رب العزت کی جناب سے اس بات پہ آگاہی دی گئی، اے میرے نبی پہلی مرتبہ جب آپ نے اس جڑی بوٹی کی جانب رہنمائی فرمائی تھی تو ہم سے پوچھ کر کی تھی، اور دوسری مرتبہ جب آپ رہنمائی فرما رہے ہیں تو اپنے شعور، اپنی عقل اور اپنی دانائی سے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ذاتی تجربے کی بنیاد پر اشارہ فرماتے ہیں۔ تو اس جڑی بوٹی کے اندر جو شفا تھی موسیٰ وہ میں نے رکھی تھی، جب پہلی دفعہ والے نے استعمال کی شفا یاب ہو گیا، دوسری دفعہ کے اندر کیونکہ میں نے اس میں سے شفا اٹھا لی تھی وہ اس کو استعمال کرتا رہا، وہ شفا یاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ایک ہی پیناڈول ہوتی ہے جس کو ایک شخص کھا لیتا ہے تو اس کے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، جسم کی طاقت بھی صحیح ہو جاتی ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ لوگ باکثرت اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے، یا تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا اس کو کھاتے کھاتے تنگ آ جاتے ہیں، دوسری دوا پر جانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اور یہ احادیث ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل شفا اللہ کی جناب سے ہے، اصل مسائل کا حل اللہ کی جناب سے ہے۔ اگر بندے کا تعلق اپنے رب سے پختہ ہے، بندے کا تعلق اپنے رب سے کامل ہے، تو وہ ادنا سی چیز کو بھی استعمال کر لے، اس کے رب کی طرف سے اس میں شفا آتی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تعلق اپنے رب سے کمزور ہے یا اللہ رب العزت کی جناب سے اس شخص کے لیے اس دوا میں شفا کو نہیں رکھا گیا، تو پھر وہ دوا انسان کو کبھی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ بعض اوقات اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے اور انسان مزید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جذام کا مرض، جو کوڑی کا مرض ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے اس طرح بھاگا کرو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ صحابہ کرام نے عمومی طور کے اوپر اس رویے کو اختیار کیا کہ کوئی کوڑ کے مرض والا ہوتا تو صحابہ کرام اس سے دور رہتے تھے، لیکن صحابہ کرام ہی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا، اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور ایک ہی پلیٹ، ایک ہی برتن میں کھانا کھایا، جس سے وہ کھاتا تھا اس سے آپ بھی کھانا کھاتے تھے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں، تو کیا یہ دونوں باتیں غلط یا الگ الگ ہیں؟ فرمایا نہیں، پہلی بات جو تھی
وہ حضور کی طرف سے احتیاط تھی، جو حضور نے بتایا کہ تم اپنی طرف سے تمام پریکاشنز کو اختیار کرو، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرو۔ اور دوسری مرتبہ جب حضور اس جذام کے مریض کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو حضور یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری فی نفسی ہی متعدی نہیں ہوتی، کوئی بھی مرض اپنی ذات میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی انسان کو نقصان پہنچا سکے یا اس کی جان کو لے سکے۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ مرض متعدی ہو کر لوگوں کو مارتا چلا جائے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیں، اس کے نوالوں کو بھی کھا لیں، اس کا جھوٹا بھی کھا لیں، تب بھی آپ کے اندر وہ بیماری منتقل نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، میرے دوست، کرونا وائرس آج آپ تمام لوگ جان رہے ہیں کس تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور گزشتہ 2 روز سے سندھ حکومت نے کراچی میں تعلیمی ادارے بند کیے ہوئے ہیں، بلوچستان حکومت نے 15 دن کی چھٹی دے دی ہے۔ الحمدللہ جو سرکاری سطح پر پریکاشنز ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس کل سے لے کر اب تک 24 گھنٹوں کے اندر 10 سے زیادہ ایسے میسیجز آ چکے ہوں گے جس کے اندر لوگوں نے مختلف احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی ہوں گی کہ جناب اپنے ہاتھوں کو دھو کر رکھیں، صاف چیزوں کو کھائیں، دوسروں سے مصافحہ کریں تو فوراً جا کے ہاتھوں کو دھو لیں، جو عوامی اجتماعات ہیں اس سے گریز کریں، وغیرہ وغیرہ پریکاشنز آ رہے ہیں اور دواؤں کی تشخیص پر کام ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ پوری گفتگو جو میں نے شروع سے لے کر اب تک آپ کی خدمت میں کی ہے، اس کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ یہ تمام پریکاشنز ہونے چاہیے، یہ اسباب ہونے چاہیے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس کی موت اللہ نے لکھ دی ہے اس کی موت آ کر رہے گی، اور جس کی موت اللہ نے نہیں لکھی ساری دنیا کی قوتیں مل کر اس کو قتل کرنے پر تل جائیں، اگر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہوا ہے تو کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے اگر ساری مخلوق مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہیں اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو نفع نہیں ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، تو یہ ساری مخلوق مل کر کسی انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر فرمایا اگر ساری مخلوقات مل کر کسی ذات یا شخصیت کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو نقصان نہیں ہوگا تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، چاہے وہ کرونا کا مرض ہو، اس سے پہلے ایبولا کا مرض ہو، اس سے پہلے طاعون کے مسائل دنیا کے دیکھتے رہے، دنیا کے اندر عام ہوئے، جذام اور کوڑھ کے مرض دنیا دیکھتی رہی، لیکن جن کی زندگیاں اللہ نے رکھی ہوئی تھیں وہ زندہ رہے، اور جن کی طرف اللہ کی طرف سے فیصلہ اور امر آ چکا تھا کہ ان کی زندگیاں مکمل ہو گئیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ فواحش اور فاحشہ جو اللہ کی نافرمانیوں کے اعمال ہیں، اگر کوئی قوم محبت اور خوشی سے اس میں مبتلا ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے لیے عذاب کا حکم نازل فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب عذاب دیتا ہے تو سورہ نور کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ پھر جب عذاب دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں کہاں سے عذاب دوں گا، وہ عذاب تم پر ایسے نافذ ہو جائے گا کہ تمہیں اس کے بارے میں علم تک نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی وبا پھیلتی ہے اس کی وجوہات پیچھے بڑی معمولی سی ہوتی ہیں۔ یہ کرونا وائرس ہے، ووہان کا جو علاقہ تھا، ایک چھوٹا سا بازار تھا جس کے اندر سمندری جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہاں سے یہ چیزیں عام ہونا شروع ہوئیں، وہاں سے کرونا کا وائرس جو ہے وہ پھیلا، پورا چائنا آج اس سے متاثر ہے، دنیا کے دیگر ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک فکر ہے، دعوت فکر ہے کہ سوچو اور میری طرف رجوع کرو۔ بحیثیت مسلمان کے مجھے اور آپ کو اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، جو پریکاشن سے ان کو اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حضور کی تعلیمات ہے اس کو اپنانا زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو ہاتھ دھونے کی بات ہو رہی ہے، آپ ذرا سوچیں حضور کی تعلیمات میں سے کہ مومن ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیں باوضو ہر وقت رہنا ہے تو ہمارے ہاتھ بھی دھلتے رہیں گے، ہماری ناک کے اندر بھی پانی جاتا رہے گا، ہمارے ہونٹوں کے اندر، ہمارے منہ میں بھی پانی جاتا رہے گا، بھووں سے بھی پانی جاتا رہے گا، سارا جسم ہمارا تر و تازہ رہے گا، انشاءاللہ یہ جراثیم پہلے ہی ہماری طرف رخ نہیں کر سکتے۔ پھر حضور کی تعلیمات میں سے ہے کہ صدقہ خیرات کرو، حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آج کل کے ایام میں جب یہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اپنے اوپر لازم کر لیں
روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق 5 روپے 10 روپے 20 روپے جو آپ کے پاس موجود ہیں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اور اس نیت سے کریں کہ میرے رب یہ تیری بارگاہ میں پیش کر دوں تاکہ میرے اوپر سے مصیبت، آلام اور پریشانیوں کو ٹال۔ اور اس کے علاوہ جو دعائیں، مسنون دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں، بالخصوص حضرت ابان بن عثمان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، حضرت ابان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو اس عمل کی پابندی کرتا ہو اللہ رب العزت اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے، کیوں؟ وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ تو چند دن کے بعد جب آپ کو فالج ہوا تو ایک شخص آپ کو گھور کر دیکھنے لگا کہ تم ہمیں حدیث سناتے ہو، تمہیں تو خود فالج ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تو مجھے گھور کے کیا دیکھ رہا ہے، میں کیا غلط حدیث سناتا ہوں؟ فرمایا اللہ کی قسم حضور کی حدیث ویسے ہی ہے جیسے میں نے تجھے سنائی ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر نتیجہ یہ ہوا میں آج صبح کو یہ دعائیں پڑھنا بھول گیا تھا تو دوپہر میں اللہ کا فیصلہ آ گیا اور میرے اوپر فالج کا مرض طاری ہو گیا۔ تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو اختیار کریں۔ آپ حضرات کی آسانی کے لیے مسجد کی طرف سے الحمدللہ ہم نے پمفلیٹ تیار کر لیا ہے، 1 سے 2 روز کے اندر اس کو ہم پرنٹڈ فارم میں بھی چھاپ دیں گے، اطراف کے جتنے گھر ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم اس کو بھجوا دیں گے، جو مساجد کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ تمام مسنون دعائیں ہم نے لکھ دی ہیں کہ اپنی زندگی میں شب و روز میں اس کو داخل کریں کہ صبح شام 3 مرتبہ ایسی دعاؤں کا ورد کریں، باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اس کے ساتھ جو طبی پریکاشنز ہیں اس کو فالو کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس موذی مرض سے ہم تمام کو محفوظ بھی فرمائے گا، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس عذاب کو نہ صرف ہم سے ٹالے گا بلکہ اطراف سے ممالک سے بھی اس کو ضرور ٹال دے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنوں میں رجوع الی اللہ اور توبہ الی اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔